بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 40 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مفعول فی سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے مفعول فی کی تعریف ذکر کرتے ہیں کہ مفعول فی نام ہے اس ظرف زمان یا ظرف مکان کا جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے صمت دہرن جلست خلفک، میں نے سال میں روزہ رکھا، جلست خلفک میں آپ کے پیچھے بیٹھا۔ تو یہاں پر دہرن یہ مفعول فی ہے، خلفہ یہ بھی مفعول فی ہے۔ دہرن یہ مفعول فی ہے جس میں فاعل کا فعل روزہ رکھنا واقع ہوا ہے، اور خلفہ یہ بھی مفعول فی ہے جس میں فاعل کا فعل بیٹھنا واقع ہوا ہے، یعنی جلوس۔ پھر مصنف علیہ رحمہ مفعول فی کی تعریف میں ظرف زمان اور ظرف مکان کا نام مذکور ہوا، تو ظرف زمان اور ظرف مکان کی تعریف کریں گے کہ ظرف زمان وہ اسم جو کسی کام کے وقت پر دلالت کرے، جیسے صمت دہرن، اور ظرف مکان وہ اسم جو کسی کام کی جگہ پر دلالت کرے، جیسے جلست خلفک۔ یہاں پر خلفہ جلست فعل کے جگہ پر دلالت کر رہا ہے کہ بیٹھنا وہ پیچھے کی طرف واقع ہوا۔ دہرن یہ مفعول فی بھی فعل کی زمانہ کو بتلا رہا ہے کہ روزہ رکھنا سال میں یا سال بھر میں واقع ہوا۔ پھر مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے کہ ظرف زمان ہو چاہے یا ظرف مکان ہو، ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ظرف زمان کی دو قسمیں، ظرف زمان مبہم جیسے دہر حین۔ ظرف زمان مبہم کہتے ہیں اس ظرف زمان کو جس کی کوئی حد متعین نہ ہو، جیسے دہر زمانہ، حین بھی زمانے کو کہتے ہیں۔ تو دہر اور حین کتنا زمانہ، کوئی حد متعین نہیں۔ ظرف جیسے یوم اور لیل، جیسے یوم اور لیل، یوم بمعنی ایک دن، لیل بمعنی ایک رات۔ تو اب یہاں پر یوم اور لیل یہ بھی ظرف زمان ہے، لیکن یہ ایسے ظرف زمان ہے کہ ان کی کوئی حد متعین ہے۔ پھر ظرف مکان کی بھی دو قسمیں، ظرف مکان مبہم جیسے خلف امام، یہ خلف بمعنی پیچھے، امام بمعنی سامنے۔ تو پیچھے اور امام سامنے ان کی بھی کوئی حد متعین نہیں ہے، ان کو مبہم کہا جاتا ہے۔ ظرف مکان محدود جیسے دار، سوق، مسجد۔ دار گھر کی بھی کوئی چار دیواری ہوتی ہے، سوق بازار کی کوئی حدود متعین ہوتے ہیں، مسجد کی بھی کوئی حدود ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں ظرف مکان محدود۔ پھر مصنف علیہ رحمہ آخر میں ایک ضابطہ ذکر کریں گے۔ ضابطہ یہ ہے کہ پہلی تین قسمیں منصوب ہوتی ہے بوجہ فی کے مقدر ہونے کے، اور آخری قسم فی کے مقدر ہونے سے منصوب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ لفظاً مجرور ہوگا۔ یعنی ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود، ظرف مکان، یہ جو تین قسمیں ہیں یہ ہمیشہ منصوب ہوں گی اور فی ان کا مقدر ہوگا۔ اصل میں جیسے میں کہتا ہوں صمت دہرن، تو یہ منصوب اصل میں تھا صمت فی دہرن۔ جلست خلفک اصل میں تھا جلست فی خلفک۔ تو اب یہاں پر فی مقدر ہے، اور یہ گویا کہ منصوب بنزع الخافض مشہور ضابطہ ہے کہ حرف جر کی حذف ہونے کی وجہ سے یہ یا عامل جر کی حذف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ بہرحال ظرف مکان محدود جو ہے آخری قسم، اس میں فی مقدر نہیں ہوتا، فی لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے مررت، جیسے جلست دارن نہیں کہیں گے ہم، جلست فی الدار کہیں گے، اور جلست فی المسجد کہیں گے، جلست مسجدن نہیں کہہ سکتے۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔
فصل المفعول فيه وهو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمكان ويسمى ظرفا وظروف الزمان على قسمين مبهم وهو ما لا يكون له حد معين كدهر وحين ومحدود وهو ما يكون له حد معين كيوم وليلة وشهر وسنة وكلها منصوب بتقدير في تقول صمت دهرا وسافرت شهرا أي في دهر وفي شهر وظروف المكان كذلك مبهم وهو منصوب أيضا بتقدير في نحو جلست خلفك وأمامك وهو محدود وهو ما لا يكون منصوبا بتقدير في بل لا بد من ذکر فيه. مصنف علیہ رحمہ اس فصل میں مفعول فی کی بحث فرما رہے تو فرماتے ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من الزمان والمکان. مفعول فی نام ہے اس ظرف زمان یا مکان کا. ما کی تفسیر من الزمان والمکان سے واقع ہو رہی ہے مولانا, یہ من تفسیریہ ہے. وہ اسم وہ نام ہے ما اس ظرف زمان یا مکان کا وقع فعل الفاعل فیہ جس ظرف زمان یا مکان میں فاعل کا فعل واقع ہو. ویسمى ظرفا اور اس مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے. وظروف الزمان علی قسمین ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں. تو مصنف علیہ رحمہ آپ ظروف زمان ظروف مکان کی قسمیں ذکر فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے فرماتے وہ ظروف الزمان علی قسمین ظروف زمان کی دو قسمیں ہیں مبہم. پہلی قسم ہے مبہم وہو ما لا یکون له حد معین. ظرف زمان مبہم کہتے ہیں اس ظرف زمان کو ما لا یکون له حد معین جس کی کوئی حد معین نہ ہو. کا دہر و حین جیسے دہر اور حین ہے. اب دہر اور حین دونوں زمانے کے معنی میں بولے جاتے ہیں. کتنا زمانہ, 1 سال کا زمانہ, 2 سال کا یا کئی سالوں کا, اس کی کوئی حد متعین نہیں. وہ محدود اور دوسری قسم ہے ظرف زمان محدود. وہو ما یکون له حد معین ظرف مکان محدود نام ہے اس ظرف زمان کا جس کی کوئی حد معین ہو. کا یوم و لیلۃ و شہر و سنۃ جیسے یوم ہے, لیلہ ہے اور شہر ہے اور سنہ ہے. تو یوم 1 دن, لیل 1 رات, شہر 1 مہینہ, سنۃ 1 سال. دیکھیں تمام کے تمام کے لیے کوئی حد معین ہے. یوم کی بھی کوئی حد, کوئی خصوص گھنٹے ہوتے ہیں, مخصوص اوقات ہوتے ہیں. لیلتن کی بھی مخصوص اوقات ہوتے ہیں, شہرن کی بھی مخصوص اوقات اور سنتن کی بھی مخصوص اوقات. عزیز طلبہ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي. مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب منصوب ہوں گے فی کے مقدر ہونے کے ساتھ. یاد رکھو صمت دہرا وسافرت شہرا, اس صورت میں تو یہ منصوب ہے اور مفعول فی بننا ان کا درست ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر صمت دہرا میں ہم فی کو ذکر کر دیں اور یوں پڑھیں صمت فی دار وسافرت فی شہر, تو اس صورت میں یہ مجرور ہوں گے. لفظاً تو یہ مجرور ہوں گے, آیا یہ مفعول فی واقع ہوں گے یا نہیں. تو اس صورت میں کہ جب فی لفظوں میں مذکور ہو, مصنف علیہ رحمہ نے اشارہ فرما دیا اس بات کی طرف کہ یہ سب کے سب فی کے مقدر ہونے کی صورت میں منصوب ہوں گے. اگر فی لفظوں میں مذکور ہو تو اس صورت میں یہ مجرور ہوں گے اور پھر یہ مفعول فی نہیں بنیں گے. جبکہ جمہور نحات کا مذہب یہ ہے کہ فی چاہے لفظوں میں مذکور ہو یا مقدر ہو, یعنی لفظوں میں مذکور نہ ہو, دونوں صورتوں میں یہ مفعول فی واقع ہوں گے. دونوں صورتوں میں یہ مفعول فی واقع ہوں گے. البتہ ایک صورت میں مفعول فی منصوب بفتح لفظاً ہوگا اور دوسری صورت میں یہ مفعول فی ہوگا معنن اور لفظاً یہ مجرور ہوگا جب یہ لفظوں میں فی جب لفظوں میں حرف جر مذکور ہو. جی تو مصنف علیہ رحمہ نے جمہور سے ہٹ کر یہ ایک مذہب دیگر نحات کا مذہب ذکر کیا ہے. تو فرماتے وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي کہ یہ سب دونوں قسمیں یعنی ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود یہ فی کے مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے, جیسے صمت دارا وسافرت شہرا ای فی دہر وفی شہر. اصل میں تھا صمت فی دار وسافرت فی شہر. وظروف المکان کذالک, ظروف مکان بھی
اسی طرح اس کی بھی دو قسمیں مبہمن وہ منصوب ایضاً بتقدیر فی، اور ظروف مکان بھی منصوب ہوتے ہیں فی کی مقدر ہونے کی وجہ سے، یعنی ظرف مکان مبہم جو ہے یہ بھی فی کی مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، جیسے جلست خلفک و امامک، تو اصل میں کیا تھا؟ جلست فی خلفک و جلست فی امامک، و محدود ظرف مکان کی دوسری قسم ظرف مکان محدود، وهو ما لا يكون منصوبا بتقدیر فی، ظرف مکان مبہم وہ ظرف مکان ہے جو منصوب نہیں ہوتا فی کی مقدر ہونے کی وجہ سے، بل لا بد من ذکر فی فیہ، بلکہ ظرف مکان مبہم ظرف مکان محدود میں فی کا لفظ فی کا ذکر کرنا ضروری ہے، بل لا بد بلکہ ضروری ہے، من ذکر فی فیہ فی کا اس میں ذکر کرنا۔ نحو جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، میں بیٹا گھر میں، سوق بازار میں، فی المسجد مسجد میں، تو جلست فعل تو ضمیر اس کے لیے فاعل، فی حرف جر دار مجرور جار مجرور ظرف لغو متعلق با جلست فعل، تو یہ لفظ دار جو ہے مجرور بکسرہ لفظاً ہے اور منصوب معنن ہے بنا پر مفعول فی ہونے کے۔ جی تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف علیہ رحمہ نے مفعول فی کی تعریف ذکر کی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ مفعول فی کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، اور ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان ظرف مکان، اور ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، ظرف زمان مبہم ظرف زمان محدود، ظرف مکان مبہم اور ظرف مکان محدود، اور پھر یہ ضابطہ ذکر کیا کہ یہ سب کے سب منصوب ہوتے ہیں فی کی مقدر ہونے کی وجہ سے۔ اگر فی لفظوں میں مذکور ہو تو اس صورت میں پھر یہ منصوب نہیں ہوں گے بلکہ مجرور ہوں گے، سوائے ظرف مکان محدود کے کہ وہاں پر فی کو لفظوں میں مذکور وہاں پر فی کو لفظوں میں ذکر کرنا یہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔